رکھا کہ رفیق اور ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست، میرا رفیق، میرا ساتھی محمد ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 16 ذی الحجہ ہو گئے، کل 17، پرسوں 18 ذی الحجہ، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا مظلومانہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی تیسرے سب سے بڑے صحابی، حضور کے 4 سب سے بڑے صحابی کے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، اور تیسرے نمبر پر ہے حضرت عثمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی امتیازی خصوصیت سے ان کو نوازا تھا کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت سے، یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تھا، حضور نہیں، حضور کی ولادت اور حضور نبی ابھی تک نہیں بنائے گئے تھے، تو اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا، تمام ہی چیزوں سے ان کی طبیعت دور تھی، اور انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اور بھی بہت سارے خصوصیات ہیں، کچھ ہی خصوصیات پر جھلک ڈالی جائے، روشنی ڈالی جائے، اور حضور کی رشتہ داری کا نشان حضرت عثمان کو حاصل ہوا کہ حضور اس دن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، 2 روشنی والا۔ وہ کس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، اور جب ان کی وفات ہو گئی، چونکہ بیک وقت ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ شریعت کا ضابطہ ہے، تو حضرت رقیہ پھر جب ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نکاح انہی سے کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ہوا ذی النورین، 2 نور والے، 2 روشنی والے حضرت عثمان۔ اور حضرت عثمان کا جب بھی نام آتا ہے تو حیا کا تذکرہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چنانچہ آپ ہر جمعے میں، خطبے میں جب چاروں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت عثمان کا تذکرہ اس لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وَأَصْدَقُهُ حَيَاءً عُثْمَانَ، کہ حیا کے سب سے زیادہ سچے، حیا کے درجے پر سب سے زیادہ مائل وہ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کے اندر حیا اور شرم اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا حیا کا۔ اور حضرت عثمان کا جب بھی نام آتا ہے تو غنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضور نے جب جیسی فرمائش کی تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے لیے نچھاور کر دیا، دین کے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھے اب سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہو رہی، پانی کی قلت تھی، پانی پینے کو ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا پانی ٹھنڈا بھی تھا اور جس کا پانی شیریں بھی تھا، یعنی پینے میں مزہ بھی آتا تھا، پیاس بھی بجھتی تھی اور سیرابی بھی حاصل ہوتی تھی۔ تو کنواں یہودی تھا، مدینے میں یہودی رہتے تھے، یہودی بڑی بھاری قیمت پر پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمائش کی کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو چونکہ یہود اپنی فطرت میں بڑا حدیث واقع ہوا ہے